ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے ساتھ۔ اس وقت ہم بات کریں گے سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے۔ سوشل سیکیورٹی کا جو ایک خاص ادارہ ہے پنجاب امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن، یہ رجسٹرڈ ورکرز کے لیے جو ہے وہ انتہائی اہم کام سر انجام دیتا ہے، جس میں بنیادی سہولتیں ان کو فراہم کرنا شامل ہے۔ اس وقت جو خاص طور پر اگر ہم بات کر لیں کہ کمشنر جو سوشل سیکیورٹی ہیں کوثر خان، انہوں نے جب اپنے عہدہ سنبھالا ہے تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے مزید اپنے کاموں کا بھی آغاز کر دیا ہے، اور محکمانہ کام میں کسی قسم کی کوئی غفلت نہ برتی جائے ایسے بھی آرڈرز جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں۔ اس میں کیا کیا کام ہو رہے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو سیکیور کیا جا رہا ہے، سوشل سیکیورٹی کا یہ ادارہ کیسے کام کرتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں رپورٹ میں جو تیار کی ہے سلمان شاہ نے۔ پنجاب امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن رجسٹرڈ ورکرز اور ان کے اہل خانہ کے لیے مالی امداد فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ورکرز کو زخمی ہونے کی صورت میں سہولیات، زچگی میں سہولیات، دوران عدت سہولیات، جزوی پینشن، معذوری پر پینشن، اہل خانہ کے لیے پینشن، مالی امداد، معذوری پر گریجوٹی اور بیماری کی صورت میں سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی کوثر خان نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد ہیڈ آفس میں محکمانہ اجلاس کی صدارت کی۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی نے پیسی کے افسران کو ادارہ جاتی اصلاحات کے عمل کو جاری رکھنے کی ہدایات جاری کی۔ کوثر خان نے ورکرز، ان کے اہل خانہ اور ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے تمام وسائل پورے کار لانے کی ہدایت جاری کی۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی کوثر خان نے سوشل سیکیورٹی ہسپتال ملتان روڈ کا دورہ کیا۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی نے ہسپتال کے سٹاف کو ورکرز اور ان کے اہل خانہ کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی۔ سوشل سیکیورٹی کا یہ محکمہ ان تمام ورکرز کو سپورٹ فراہم کرتا ہے اور ان تمام ورکرز کے اہل خانہ کو بھی سپورٹ فراہم کرتا ہے جو ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں۔ وہ پرائیویٹ کمپنیز جو اپنے آپ کو سوشل ویلفیئر کے اس محکمے کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے اپنے ورکرز کے آنے والے مستقبل کو سیکیور کرتے ہیں، جس میں بنیادی سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ اس میں آپ نے جیسے دیکھا کہ ان کے سوشل سیکیورٹی کے ہاسپٹل بھی موجود ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ علاج معالجے کی سہولتیں بڑی بہترین دی جاتی ہیں۔ ایک آپ کا کارڈ بنایا جاتا ہے جس پر باقاعدہ طور پر علاج معالجہ جو ہے وہ جتنا مرضی مہنگا ہو اس حوالے سے اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو ان کے حالیہ طور پر جو انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں کمشنر سوشل سیکیورٹی کوثر خان، انہوں نے جیسے ہی اپنے عہدے کا چارج سنبھالا ہے ویسے ہی کچھ احکامات جاری کیے ہیں، اور اس محکمے کو مزید اپڈیٹ کرنے کے لیے کیا کیا احکامات جاری ہوئے ہیں، کس طرح جو ہے وہ یہ کارکردگی دکھائے گا، اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے رپورٹر سلمان شاہ جو ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ جی سلمان، ذرا بتائیے گا یہ سوشل سیکیورٹی میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ نئی آنے والی ہیں اور اس کو کیسے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیہہ پنجاب امپلائیز سوشل سیکیورٹی پیسی یہ ایک پنجاب گورنمنٹ کا خود مختار ادارہ ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ مختلف جو فیکٹریز ہوتی ہیں، کارخانے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ورکرز ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ رجسٹرڈ کرتا ہے۔ کچھ پرسنٹیج جو اس ادارے کی یا کارخانے کے جو مالکان ہوتے ہیں فی ملازم وہ ان کو دیتے ہیں، اور اس کے عوض یہ ان کو مختلف مراد فراہم کرتا ہے، جیسے کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ اچھا، اس میں میں آپ کو بتاتا جاؤں گا جو اس میں خاص چیزیں جو شامل ہیں، جو کہ پنجاب امپلائیز سوشل سیکیورٹی پیسی ایک ورکر کو، ایک ملازم کو دیتا ہے اگر وہ ان کے ساتھ منسلک ہوں، رجسٹرڈ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں نبیہہ ایک تو شامل ہے کہ دوران عدت سہولت، ٹھیک ہے، پھر زخمی ہونے کی صورت میں اگر کوئی انجرڈ ہو جاتا ہے ورکر تو اس کو مالی امداد دی جاتی ہے یا اس کا علاج معالجہ کروایا جاتا ہے۔ اسی طرح جزوی پینشن اور معذوری پر گریجوٹی اور بیماری کی صورت میں مختلف سہولیات، یہ ایک کافی بڑا ایک پیکیج ہوتا ہے نبیہہ، جو کہ مختلف آپ کنڈیشنز کے اندر جو ورکرز ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پیسی پنجاب امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن یہ جا کے مختلف فیکٹریز کا، کارخانوں کے ان کے جو جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں، ان فیکٹری کو اپنے ساتھ رجسٹرڈ کرتے ہیں، پھر وہ وہاں پہ ان کی جو تعداد ہوتی ہے مختلف ملازمین کی، اس کے حساب سے یہ پھر ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا پر منتھ یا جو بھی ٹائم ڈیوریشن کا ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا پے کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے نبیہہ کہ ان کو پیمنٹ کرتے رہتے ہیں ادارے کے جو مالکان ہوتے ہیں، جو ہیڈز ہوتے ہیں، اور اگر اچھا ایک طرح کی نبیہہ میں آپ کو یہ اگر آپ سمپل الفاظ ورڈز میں اگر آپ آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں ہمارے جو ناظرین ہیں، وہ یہ قسم کی انشورنس ہے۔
انشورنس ہے. جی یس, یہ قسم کی انشورنس ہے کہ مطلب یہ آپ آپ کو اگر سوشل سیکیورٹی فراہم کی جا رہی کرتی ہے, جی آپ کی اپنی لائف کی, جی آپ کے خاندان کی, کہ آپ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس پہ کام کر سکیں. اور اگر آپ کی سہولتیں آپ کے پاس نہیں ہیں کہ آپ بیمار ہیں اور اتنا علاج کروا سکتے ہیں, تو سوشل سیکیورٹی آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ فراہم کرتی ہے. جس طرح آپ انشورنس کراتے ہیں بھی, ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے, آپ کی لائف انشورنس ہوتی ہے کہ آپ زخمی ہونے کی صورت میں آپ کو اتنے پیسے ملیں گے, آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو اس ہاسپٹل سے آپ کا علاج معالجہ ہوگا, یا خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کے گھر والوں کو ایک یکمشت رقم دے دی جائے گی, یا پینشن یا گریجوٹی سے ہم کچھ بھی ورڈ کہہ سکتے ہیں, وہ لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ادارہ, کوئی پرائیویٹ فیکٹری, کوئی کارخانہ اگر رجسٹرڈ نہیں ہوتا اور پیسی کے جو آفیسرز ہیں ان کے لمحے آ جائے تو اس ادارے کو وہ فائن بھی کرتے ہیں. اچھا. اور اس کے خلاف کیس بھی چلتا ہے, سزا بھی ہوتی ہے. اچھا, ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں لیکن وہاں پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیشنز نہ مل رہی ہوں, ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا جا رہا ہو, یہ اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذرائع کے مطابق کچھ مبینہ ملی بھگت سے جو پیسی کے نچلا جو ملازمین ہوتے ہیں, جب وہاں پہ چیکنگ کے لیے وہاں پہ نوٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں, انچارج کہہ لیں, انسپیکٹرز کہہ لیں, ڈائریکٹرز کہہ لیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کہہ لیں, کوئی بھی آپ ان کو نام لیں, جو ان کے آفیسرز ہوتے ہیں, وہاں پہ جا کے اگر وہاں پہ مبینہ طور پہ ہمارے ذرائع کے مطابق کہ اگر وہاں پہ 100 ورکرز کام کر رہے ہیں تو وہ 50 ورکرز کی رجسٹریشن کر دیتے ہیں, 50 کو نہیں کرتے. کیونکہ 100 ورکرز کی بھی تو جو مالکان ہے فیکٹری کے, انہوں نے پیمنٹ کرنی ہے نا, تو ایک بڑی پیمنٹ بن جاتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ بڑی فیکٹریز کارخانوں میں اور اس میں یہ اپنے لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ کر دیتے ہوں گے, جو بیچارے امپلائیز ہوتے ہوں گے ان کا نام نہ ایڈ کریں اور اپنے لوگوں کا نام ایڈ کر دیں. یہ ایک الگ میٹر ہے. اگر ہوتا یوں ہے کہ جو ورکرز رجسٹرڈ نہیں ہوتے, کوئی ان کے جو کچھ ان کی پرسنٹیج ہمارے ذرائع کے مطابق ان سے طے کر لی جاتی کہ جی آپ اگر ان کے پرسنٹیج نہیں ہمیں دے رہے. یہ الگ میٹر نہیں ہے, یہ اس کے ساتھ کا جڑا ہوا میٹر ہے, کیونکہ یہ اندر کی کہانی ہے. بات ہم پورے سچ کی کرتے ہیں نا, تو یہ بھی پورے سچ کا حصہ ہے. وہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ دوسرے جو کئی اپنے افراد کو بھی نوازا جاتا ہے, جاننے والوں کو, جی آپ اس کی جگہ آپ آ کے یہاں پے کروا لیں. لیکن اس سے زیادہ نبیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کسی کو بجائے کہ کسی کو اکوموڈیٹ کریں, وہ خود اکوموڈیٹ ہو جاتے ہیں. جو پیسے ہوتے ہیں اور ڈائریکٹلی ان کی جیب میں آ جاتے ہیں, تو وہ بہتر نہیں کہ آپ کسی اپنے رشتہ دار کو یا دوست کو آپ اکوموڈیٹ کریں اس بجائے اس کے کہ آپ کی جیب میں پیسے آ جاتے. یہ معاملہ ہوتا ہے, اس طرح کر لیا جاتا ہے. پھر اسی طرح اس سے ریلیٹڈ ہی, کیونکہ اب بات ہم کر رہے ہیں یہاں پہ مزدوروں کی, ورکرز کی, جو فیکٹری ملازمین ہیں. اچھا, ہوتا کیا نبیہ, میں تھوڑی سی اب لیبر پہ بھی آ جاتا ہوں کہ لیبر سے ہی ریلیٹڈ یہ ادارہ ہے. اور سیکٹری لیبر, اس کے لیبر ڈپارٹمنٹ, پنجاب ویلفیئر ورکر بورڈ اور پیسی کے جو سیکرٹری ہوتے ہیں, سیکرٹری لیبر ہوتے ہیں. اچھا, سیکٹری لیبر کے انڈر یہ تینوں ڈپارٹمنٹ کام کرتے ہیں, اور منسٹر لیبر کے انڈر یہ تینوں ڈپارٹمنٹ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں اب فرق یہ ہوتا ہے نبیہ کہ جو پیسی کے ہیں اس کے ہیڈ جو ہوتے ہیں وہ کمشنر ہوتی ہیں, کمشنر میل یا فیمیل, اور جو آپ کا لیبر ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ڈی جی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے دونوں کے انتظامی امور کے اندر. تو میں تھوڑی سی, کیونکہ بات ہو رہی ہے ورکرز کے اوپر, تو میں لیبر ڈپارٹمنٹ کا بھی ذکر کر دوں. ہم نے پہلے ہی پروگرامز کیے اس کے اوپر. ہوتا یہ ہے نبیہ کہ ایک ہمارا قانون ہے کہ منیمم ویجز کا, کہ جو کم از کم تنخواہ ہے نا آپ نے وہ دینی ہے ورکر کو. ٹھیک ہے. 25,000 روپے اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے اپرووڈ جو کم از کم مزدور کی تنخواہ ہے, اسکلڈ ورکر ہو یا وہ عام مزدور ہو, کوئی بھی ہو, اس کی تنخواہ 25,000 روپے مقرر ہے. 25,000 جی 25,000, یعنی کہ ہر فیکٹری مالکان, کارخانے کے مالکان, کسی صنعتی ادارے کے مالکان, کوئی بھی آپ لگا لیں, وہ کم از کم 25,000 روپے دینے کا پابند ہے. اچھا, یہ 25,000 روپے میں سے جو ہے وہ یہ پیسے کاٹتے بھی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا, یہ ہم بات کر رہے ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ کی. ہاں, لیبر ڈپارٹمنٹ اس کو چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو ان کے لیبر انسپیکٹرز ہوتے ہیں اور لیبر آفیسرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ فیکٹری میں جاتے ہیں, فیکٹری والے کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس 100 ورکرز ہیں, ہم تو ان کو 25 نہیں دے رہے. اچھا. تو کہتے ہیں جی چلے آپ کو تو فائن ہوگا. اب نبی اگر ہم اگر لیٹس سپوز ایگزامپل کہ اگر وہ ایک فیکٹری ورکر کو 20,000 روپے دے رہے تو 100 ورکر کام کریں تو 5,000 کو اگر آپ 100 سے ملٹیپلائی کریں تو 5 لاکھ ماہانہ بچت کرتے ہیں اپنی. صحیح. اب جب لیبر ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز وہ بھیا تو ہمارے ذرائع کے مطابق لیبر آفیسرز, لیبر انسپیکٹرز جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے جا کر انہوں نے کہنا کہ آپ کے خلاف FIR ہوگی, آپ کے خلاف کارروائی ہوگی, آپ کیوں نہیں 25,000 روپے پورا دے رہے. اچھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یار چھوڑو, آپ بیٹھو یہاں پہ
کر لیتے ہیں ہم اس کو معاملات کو سیٹ نا. تو 5 लाख میں سے اگر وہ نبیہ 50,000 بھی اگر دے دے تو ان کا 4.5 लाख فیکٹری مالک کے پاس جائے گا. پھر کیا ہوتا ہے نبیہ, پھر اسی میں ایک آپ کی جو سب سے ہم نے ریسنٹلی بھی پروگرام کیے تھے کہ چائلڈ لیبر آ جاتا ہے فیکٹریوں کے اندر. جو بچے ہوتے ہیں نبیہ 8 9 10 12 11 سال کے, وہ ایک 30 سے 35 40 50 سال کا جو ایک نوجوان یا ہم اسے کہتے ہیں کہ آدمی ہوتا ہے, ایجڈ پرسن ہوتا ہے, اڈلٹ ہوتا ہے یا خاتون ہوتی ہے, اس سے زیادہ کام کرتے ہیں. اچھا بچوں کو 6-7 ہزار روپے 8 ہزار روپے تنخواہ دے دی جاتی ہے اور کام وہ ڈبل کرتے ہیں. اچھا اس میں بھی ایک تو یہ آپ دیکھیں 2 چیزیں آ گئی یہاں پہ بھی, آپ دیکھیں کہ ایک تو منیمم ویجز کا وہاں پہ قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, اور دوسرا چائلڈ لیبر کی. پھر کیا ہوتا ہے نبیہ کہ اسی طرح اس میں پیسی بھی آتا ہے, پیسی کیونکہ رجسٹرڈ کرتا ہے اور ان کو مراد دیتا ہے ورکرز کو. اب وہ مالکان کہتے ہیں کہ جی ہم لیبر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ والوں کو بھی ہم مطلب ان کے بھی جو رولز اور ریگولیشن ہے ان کو پورا کریں, پیسی والوں کو بھی کریں. تو وہ پھر نا اس کو کسی طرح سے ملا کے معاملات کو چلا لیتے ہیں. ویسے پاکستان کے جو محکمے جتنا سوشل ویلفیئر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, جتنا غریب کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرنے کے حوالے سے اس ملک پاکستان میں کام نہیں ہو رہا, اور جو ہونا چاہیے. محکمے موجود ہیں, ادارے موجود ہیں, سب لوگ جو ہے وہ موجود ہیں, ان کو مراد بھی مل رہی ہیں, آفیسرز بھی ہیں, تمام جو لوگ ہیں پورا عملہ جو ہے وہ بھرتی کیا ہوا ہے, لیکن کام جو ہے وہ 1 روپے کا بھی جو ہے وہ نہیں کرتے. یہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ ان کا حق بھی جو اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں. یہ بڑے معاملات جو ہے وہ خراب ہیں. اگر یہاں پر ساری چیزیں جو ہیں وہ صحیح ٹائم پر صحیح طریقے سے کی جا رہی ہوں, تو پھر یہاں میرا خیال ہے کوئی غریب ہی نہ بچے. جس طرح میں روزانہ کی بیس پر یہ پروگرام کرتی ہوں نا, اور یہ سوشل ویلفیئر, سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے چیزیں میرے سامنے آتی ہیں, تو ایسے ملک میں تو ایک بندہ بھی غریب نہیں ہونا چاہیے, ایک بندہ بھی جو ہے وہ بھوکا نہیں سونا چاہیے. لیبر لاز جو ہے نا بہار, جو مزدوروں کے لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا ہم نے LWMC پہ ایک پروگرام کیا تھا, تو اس میں ہم نے لیبر لاز کے اوپر بھی بات کی تھی کہ ایک ورکر جو کام کر رہا ہے اس کی پروٹیکشن کیا. مطلب ایک آپ نے دیکھا ہوگا نبیہ کہ ایک بلند عمارتوں پہ چڑھ کے وہ صفائی کر رہے ہوتے ہیں یا پینٹ کر رہے ہوتے ہیں نبیہ, تو ان کی دیکھیں وہ چیزیں بعد میں. سب سے پہلے ان کی جو جسمانی جو ان کی ایک پروٹیکشن ہے, ان کی زندگی کی پروٹیکشن وہ کیا ہے. تو وہاں پہ کوئی SOPs نہیں ہوتے, کسی قسم کی انہوں نے آلات نہیں انہوں نے پہننے ہوتے, اور انشورنس نہیں ان کے پاس ہوتی. یہ بہت ساری نبیہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک ورکر کو مہیا کرنا لازم ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں جگاڑ کا ایک آپ نے نام سنا ہوگا, جگاڑ چل جاتا ہے یہاں پہ ورکرز کے ساتھ, نبیہ بہت زیادتی کی جاتی ہے. اور آپ یقین کریں کہ 5 ماہ 3 ماہ کر رہے ہوں تو پھر اچھا مزے کی بات میں بتاؤں نبیہ آپ کو, مزے کی بات دیکھیں, جو سیکیورٹی گارڈز ہے نا, میں خود ایک ایسی کمپنی کو جانتا ہوں نبیہ, سیکیورٹی کمپنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو مختلف بینکس کو, سکولز کو پرائیویٹ گارڈز فراہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ان کا ایک باقاعدہ نا اس کوئی بھی محکمہ, سرکاری محکمہ ہو یا پرائیویٹ, ان کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. اچھا کانٹریکٹ کے مطابق نا, کیونکہ کانٹریکٹ ہوتا ہے گورنمنٹ قواعد و ضوابط کے تحت, تو ان کو 25,000 تنخواہ دینی چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا وہ ابھی تک 17,500 روپیز ان کو دے رہے ہیں وہ. اچھا ہاں جی, ابھی تک گارڈز کو کمپنی 17,500 روپے دے رہی ہے. 17,500 نبیہ 20,000 ہو گئی منیمم ویج, اور 20,000 کے بعد 25,000 ہو چکی ہے. تو وہ ابھی تک وہ 20,000, تو 25,000 دور کی بات, انہوں نے 20,000 بھی نہیں دی, تو 17,500. یہ نبیہ ایک کمپنی کا نہیں, میں آپ کو بتا رہا, بہت ظلم, یہ بہت ساری کمپنیز ہیں. اچھا ہمارے ایک ذرائع کے مطابق نبیہ ایک سروے کیا گیا ہے, اس سروے کے اندر نبیہ مختلف فیکٹریز کو وزٹ کیا ہم نے. اچھا. اور کیونکہ ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ ہم صافی ہیں, اور جا کے کچھ جاننے والے کی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں, تو ان کے پاس ملنے چلے گئے, وہاں سے جا کے جنرل انفارمیشن لے لی کہ جی کیا سیلری ہے آپ کی, آپ کتنی دیر سے کام کر رہے ہیں. بچوں کو دیکھا نبیہ, تو میں نے نبیہ کو 20 سے 30 فیکٹریز کا وزٹ کیا, تو اس سے نا کوئی تقریباً 15 سے 16 فیکٹریز کے اندر ایک تو نہ پوری تنخواہ دی جا رہی ہے, اچھا, اور وہاں پہ بچے بھی کام کر رہے ہیں. اور میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ سیکیورٹی کیا ہے, اور میں نے نبیہ ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کو مراد دی جاتی ہے, مطلب آپ بیمار ہو کچھ نہیں, ہماری تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے. تو ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ پیسے کوئی ادارہ ہے. اب یہ تو پیسے کو چاہیے نا کہ وہ زیادہ سے زیادہ وزٹ کرے, سروے کرے, لیبر ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ جا کے دیکھے کہ چائلڈ لیبر. اچھا میں نبیہ ہمارے
ایک جاننے والے ہیں لیکن چاہتے نہیں یہ لوگ. میں نے فیکٹری کا وزٹ کیا, وہاں پہ نا ٹیسٹر بنتے ہیں جسے چیک نہیں کرتے کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ نبیہ انہوں نے مجھے بلا کے یار آپ ذرا آؤ, تو میں وہاں پہ وزٹ میں نے نبیہ کیا, اس نے کہا آپ نے بتانا ہی آپ صافی ہیں. اچھا, نبیہ وہاں پہ 70 سے 80 بچے کام کر رہے ہیں, صافیوں سے ڈر لگتا ہے, 70 سے 80 بچے کام کر رہے ہیں. نہیں نبیہ ہم تو سچ بتا دیتے ہیں نا, ڈرنا کیا, لوگوں کو ڈر لگتا ہے ہم سے بھائی. 80 نبیہ وہاں پہ بھی کہتے ہیں مت بتائیے گا کہ آپ اینکر پرسن ہیں بھائی, ہم تو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے لوگ خود بخود ہی پہچان جاتے ہیں, آپ کو دیکھا ہے. 70 سے 80 نبیہ وہاں پہ بچے کام کر رہے, بچے مطلب 13 سال 12 سال کے بچے تھے, اور وہاں پہ لیڈیز کام کری. میں نے کہا یار یہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے آتے نہیں, کہہ رہا باس جب لیبر ڈپارٹمنٹ کے آفیسر آنے لگتے ہیں نا تو ہمیں پہلے پتہ چل جاتا ہے وہ آنے لگے, ہم تمام بچوں کو چھٹی دے دیتے ہیں. صحیح 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 صحیح, کہہ رہا ہم تمام بچوں کو چھٹی دے دیتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں نبیہ کہ یہ جو لیبر انسپیکٹرز ہوتے ہیں یہ مطلب کتنا اہم, مطلب یہ تو ٹاؤٹ ہو گئے نا پھر فیکٹری مالکان کے جہاں سے پیسے مل رہے ہیں. تو نبیہ انشاءاللہ میں جلد انویسٹیگیٹو سٹوری میں انشاءاللہ لے کے آؤں گا. صحیح, میں انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں, مختلف فیکٹریز کو میں فوٹیج لے رہا ہوں, بہت بہترین, ان کے بیانات میں وہاں سے لے رہا ہوں, مطلب کہ ایک اسپائی طریقے سے لے رہا ہوں نا, ان کو پتہ نہ چلے کہ آپ کی سیلری کتنی ہے, آپ کو یہاں پہ کیا مراد دی جاتی ہیں. بچوں کی ویڈیوز بنا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, کہ وہاں پہ یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کوئی پیسے ادارے سے رجسٹرڈ ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ ان کو مراد دی جا رہی نہیں دی جا رہی, کم از کم تنخواہ کتنی دی جا رہی ہے, اور جو بچے کام کر رہے ہیں. اور اچھا نبی ایک اور چیز ہوتی ہے, اوور ٹائم بھی کروا لیا جاتا ہے, پیسے نہیں دیے جاتے. 8 گھنٹے پاکستان میں کہتی ہوں کہ جو ہے وہ 5 سال سے اور جو 15 سال تک کے بچے ہیں ان کو کام نہیں کرنا چاہیے, ان کو آپ لیبر میں شامل مت کریں. یہ پڑھنے کی عمر ہوتی ہے, یہ گرو کرنے کی عمر ہوتی ہے, یہ جو ہے کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے بچوں کی. خدا کے لیے اپنے بچوں کو جو ہے وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں کام پہ مت ڈالیں. ایک قانون بنا دیا جائے پاکستان میں چائلڈ لیبر پر کہ اتنی سے اتنی سال کے قانون ہے, چلے بن بھی گیا, امپلیمنٹیشن کروائیں. امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی نا. دیکھیں میری بات سنیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون آلریڈی موجود ہے, ان بچوں سے سزائیں ہیں, گھروں میں لوگوں نے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں. میں نبیہ دیکھیں بات کا مستقبل برباد کر رہے ہیں. اب چائلڈ لیبر کی بات کرتے, چائلڈ لیبر ڈھونڈنا نبیہ اتنا آسان ہے کہ آپ بلیو کریں کہ شاید اتنا آسان کوئی چیز نہیں ہے. چائلڈ لیبر ڈھونڈنا اتنا آسان ہے. دوسرا منیمم ویجز آپ دیکھ لیں جا کے نبیہ, میں کہتا ہوں نبیہ ایک اڈلٹ لوگ, ایک ایجڈ پرسنز 18,000 17,000 پہ لگے ہوئے ہیں, 12 گھنٹے کام کرتے ہیں. اوور جو ٹائم زیادہ ان سے لے لیا جاتا ہے اس کی معاوضہ بھی ادا نہیں کیا جاتا. اور مجھے بتائیں, میں آپ کو پیسی کا, لیبر ڈپارٹمنٹ کا, سلمان بے حس قوم ہے, ہم بچوں سے کام کروانے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں. میرے گھر کے بالکل ساتھ والے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی 5 سے 6 سال کی جو ہے وہ کام کر رہی ہے, اور کیونکہ میرا گھر پر رہنا ہی بڑا کم ہوتا ہے, میری ریکارڈنگز جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں. میں نے ایک دن اس کو دیکھا تو وہ بچی ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ گود میں لے کر باہر اس کو جو ہے کھلا رہی ہے, تو میں بڑی غصے سے جو ہے وہ ان کے گھر میں جو ہے وہ انٹر ہو گئی بغیر کوئی جو ہے وہ بیل چل دی ہے. میں نے کہا جی آپ اتنی چھوٹی سی بچی سے جو ہے وہ کام کروا رہے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ شرم آنی چاہیے, یہ بچی جو ہے وہ اس کی عمر اتنی نہیں ہے. تو انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ کہا کہ وہ بچی جو ہے وہ رونے لگ گئی, اور بچی کہنے لگی کہ نا باجی میرے گھر والے جو ہے نا, میری امی مجھے یہاں زبردستی چھوڑ کر گئی ہے, اور اگر میں نے یہاں سے پیسے اپنی ماں کو نہ بھیجے تو ہمارے گھر میں جو میرے بہن بھائی ہیں وہ بھوکے مر جائیں گے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک چھوٹی سی بچی 7-8 سال کی, آپ نے اس کا مستقبل برباد کر کے رکھ دیا, کوئی سیکیورٹی نہیں, کچھ نہیں. وہ بچی سے آپ وہ کام لے رہے ہیں جو بڑا آدمی بھی جو ہے وہ کرتے ہوئے 100 دفعہ جو ہے وہ سوچے گا کہ فرش دھلوا رہے ہیں, برتن دھلوا رہے ہیں, بچے سنبھلوا رہے ہیں. یہ کیا ہے ہمارے ملک میں؟ اگر اس پر جو ہے وہ پابندی عائد کی جائے, بارہا یہاں پہ تشدد کے واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں, یہ سوشل سیکیورٹی والے اس پر کام کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ہل کے کام کرنا تو سیکھیں. اب یہ جو کمشنر آئے ہیں سوشل سیکیورٹی کے, نہیں کوثر خان جو ہیں, فیمیل ہے, اچھا آئی ہیں, سوری کوثر خان جو ہیں, یہ جو آئی ہیں مطلب سوشل سیکیورٹی کی, اب پراپرلی ہم دیکھیں گے کہ کمشنر صاحبہ کیا کام کرتی ہیں, اور اس طریقے سے جو ہے وہ کیا یہ بچوں کے لیے, اور کیا یہ ایسے محکمے تلاش کرتے ہیں, ایسی جگہیں تلاش کرتے ہیں جہاں ورکرز کام کر رہے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کوئی اہمیت جو ہے وہ دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی؟ کیونکہ ابھی تک تو ہمارے ملک میں یہ سب چیزیں ایسے ہی چل رہی ہیں, اس پر کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا.
बहरहाल अभी प्रोग्राम में जो है वो इतना ही हमारे पास जो है वो वक्त था, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। सलमान आपका बहुत शुक्रिया, नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में साथ रहते हैं। प्रोग्राम को पसंद करने और अपनी राय से हमें आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, जो कि सोशल मीडिया पर तो मुझे मिलती रहती है। इसी के साथ अगर आप ये प्रोग्राम रिपीट में रात 10 बजे देखना चाहते हैं तो कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोई अगर आपके पास सजेशन है, कुछ और आप जो है वो दिखाना चाहते हैं, कोई अपनी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, आपका कोई मसला हल नहीं हो रहा, तो आप उसके हवाले से भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपके एरिया का या किसी भी महकमे का कोई मसला है तो हम आपके लिए हाजिर हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, कल फिर इंशाल्लाह यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।